رات کے سناٹے میں جب داؤد کے آدمی خاموشی سے پیا کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اس کے باپ کو قابو میں لے لیتے ہیں۔ اس لمحے پیا کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی عام واردات نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا حملہ ہے۔ دشمن سامنے ہے اور نیت خراب ہے۔ پیا گھبراہٹ میں ساول کو بار بار فون کرتی ہے، مگر دوسری طرف ساول گلی میں بے خبر بیٹھا موسیقی سن رہا ہوتا ہے۔ ہر گزرتی کال کے ساتھ پیا کا خوف بڑھ جاتا ہے، دل جیسے سینے میں ڈوبنے لگتا ہے۔ وقت بہت کم ہے اور فیصلہ فوراً کرنا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کر لیجئے۔ اس لمحے پیا ایک جرأتمندانہ قدم اٹھاتی ہے، کھڑکی کے پاس رکھا گملہ اٹھا کر پوری طاقت سے نیچے گلی میں پھینک دیتی ہے۔ گملہ زمین سے ٹکراتا ہے اور آواز ساول کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگتی ہے۔ یہ اشارہ صرف وہی سمجھ سکتا تھا۔ ساول فوراً جان جاتا ہے کہ پیا شدید خطرے میں ہے۔ اندر داؤد کے آدمی پیا کے کمرے تک پہنچ چکے ہیں۔ دروازہ توڑنے کی کوشش جاری ہے۔ ہر ضرب کے ساتھ پیا کی سانسیں تیز ہو جاتی ہیں۔ دروازہ ابھی سلامت ہے مگر خوف اندر سے سب کچھ توڑ رہا ہے۔ اسی لمحے ساول گلی سے چھلانگ لگا کر کھڑکی کے راستے کمرے میں داخل ہوتا ہے، خاموشی سے پیا کو سنبھال لیتا ہے اور اسے وہاں سے نکال لیتا ہے۔ چند سیکنڈ بعد دروازہ ٹوٹ جاتا ہے، داؤد کے آدمی اندر داخل ہوتے ہیں مگر کمرہ خالی۔ دیکھ کر پاگل ہو جاتے ہیں۔ پورے گھر کی تلاشی لی جاتی ہے، ہر کونا، ہر کمرہ، مگر پیا ان کی پہنچ سے نکل چکی ہوتی ہے۔ ساول اسے محفوظ مقام پر یعنی ڈبو کلب میں چھپا دیتا ہے۔ پیا خوف سے کانپ رہی ہوتی ہے۔ ساول مضبوط لہجے میں اسے حوصلہ دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کے والدین کو بھی بچانے کی پوری کوشش کرے گا، مگر اسی دوران گلی میں فائرنگ کی آواز گونجتی ہے۔ یہ آواز داؤد کے آدمیوں کو بکھلا دیتی ہے۔ وہ جلدی میں پیا کے باپ کو زبردستی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور موقع سے فرار ہو جاتے ہیں۔ پیا تو بچ جاتی ہے مگر اس کا باپ اغوا ہو جاتا ہے۔ جاتے جاتے داؤد کے آدمی پیا کی ماں کو آخری وارننگ دے جاتے ہیں کہ اگر داؤد کے خلاف ایک قدم بھی اٹھایا تو انجام بہت خوفناک ہوگا۔ اب یہ صرف حملہ نہیں بلکہ کھلی جنگ کا اعلان تھا۔ جب داؤد کے آدمی ناکامی کے ساتھ اس کے سامنے پہنچتے ہیں تو ان کے چہروں پر خوف صاف جھلک رہا ہوتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ پیا ہاتھ نہ آ سکی، البتہ اس کے باپ اسلم کو لے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی داؤد کا غصہ بے قابو ہو جاتا ہے۔ وہ چیخ اٹھتا ہے کہ اصل شکار تو تم نے گنوا دیا۔ داؤد کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ موقع ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ وہ اپنے آدمیوں کو سخت سزا دیتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اسلم کو قید میں رکھا جائے، کیونکہ اب وہ پیا تک پہنچانے کا واحد ذریعہ بن چکا ہے۔ داؤد جانتا ہے کہ اصل کھیل ابھی شروع ہونا تھا۔ دوسری طرف حالات مزید بگڑنے والے ہوتے ہیں۔ ساول پیا سے کہتا ہے کہ فوراً الیار کو فون کرے۔ الیار جب گھر پہنچتا ہے تو ماحول دیکھ کر گھبرا جاتا ہے۔ خاموشی، خوفزدہ پیا اور ساول کی سنجیدہ نظریں سب کچھ واضح کر دیتی ہیں۔ پیا بغیر کسی تمہید کے سچ سامنے رکھ دیتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ حملہ الیار کے باپ کی سازش تھی اور اس کا باپ اغوا ہو چکا ہے۔ یہ بات الیار کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں ہوتی۔ اب اس کے سامنے ایک مشکل فیصلہ ہے، وہ سچ کے ساتھ کھڑا ہو یا خون کے رشتے کا ساتھ دے۔ یہ کہانی اس موڑ پر آ چکی ہے جہاں ہر فیصلہ آنے والے طوفان کا رخ بدل سکتا ہے۔